مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام کے وسیلہ سے تمام ویورز کو میرا سلام پہنچے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج مجھے بھائی پیٹر نے یہ شرف بخشا کہ میں ان کے اسٹوڈیو میں آ کے خدا کا کلام جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکوں۔ تو میرا نام پاسٹر نذیر اقبال ہے اور میرا تعلق جو ہے گارڈن گاسمنے چرچ سے ہے۔ تو میرے عزیزو، جو میں آج آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے ایک مؤثر دعا خدا کے حضور نہیں پہنچتی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے خدا سے کرنے کا مطلب ہے کہ خدا سے مانگنا ہے۔ دعا کا مطلب جو ہے وہ خدا سے مانگنا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا جو کرنا ہے وہ خدا سے کچھ کہنا ہے۔ تو اب دعا مانگنا یا دعا کرنا یہ ایک دعا کا ایک پہلو ہے، لیکن جو دعا کا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا۔ اب ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خدا کیا کرتے تھے کہ ٹھنڈے وقت آدم اور حوا کے پاس آ کر اس سے باتیں کرتے تھے۔ تو نہ ہی دعا کرنا جو ہے کوئی تقریر کرنا ہے یا واعظ سنانا ہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ خدا سے باتیں کرنا، خدا سے مانگنا اور خدا سے کہنا، خدا سے گفتگو کرنا۔ تو میرے عزیزو، جب دعا ہم مانگتے ہیں تو بعض اوقات ہماری دعائیں جو ہیں وہ نہیں سنی جاتی، اور اس کی 5 بنیادی وجوہات ہیں کلام مقدس کے مطابق کہ ہماری دعا جو ہے خدا کے حضور نہیں سنی جاتی اور اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ تو ان 5 وجوہات میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ خدا جو ہے انسان سے پیار کرتا ہے، لیکن جب بدی یا گناہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر خدا ہم سے پیار نہیں کرتا، اور خدا پھر جو ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ اور اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں زبور 66 اور اس کی 18 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ تو میرے عزیزو، جب گناہ بدی ہماری زندگی میں ہے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا۔ اور یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 59 باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اس سے روپوش کیا ہے، ایسا ہے کہ وہ نہیں سنتا۔ اب گناہ جو ہے یا بدکرداری جو ہے یا ہمارے برے اعمال جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا اور انسان کے درمیان جو ہے وہ جدائی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی خدا سے ہم کو الگ کر دیتے ہیں۔ اور جب خدا ہی ہم سے الگ ہے تو پھر ہم دعا کریں گے تو کیسے دعا سنی جائے گی؟ اس لیے خدا جو ہے ہماری دعا کو نہیں سنتا جب گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسے تم سے روپوش کیا ہے، اور روپوش کا مطلب ہے کہ غائب ہو جانا یا الگ ہو جانا۔ تو خدا جو ہے اس لیے ہم سے جو ہے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے خدا جو ہے وہ ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ اور خدا کے کلام میں جب ہم امثال کی کتاب 15 باب 8 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ شریروں کے ذبیحہ سے خدا کو نفرت ہے، پر راستگار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی جو دعا ہے اور جو اس کی قربانی ہے وہ خدا کو ناپسند ہے، لیکن جو راست باز لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں یا خدا کے جو محبوب ہیں، خدا جب اس کی دعا کو سنتا ہے تو اس کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلی رکاوٹ ہے اس کو، اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو ہم نے دور کرنا ہے کہ گناہ ہے، گناہ کو دور کریں تاکہ آپ کی دعا خدا کے حضور جو ہے وہ سنی جائے۔
اور دوسری رکاوٹ ہے جب ہماری دعا نہیں سنی جاتی، دوسری رکاوٹ ہے کہ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعائے ربانی میں بھی سکھایا ہے کہ جب تم دوسروں کے قرض معاف نہیں کرو گے تو تمہارے بھی قرض معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم دوسروں کے قرض نہیں معاف کرتے تو ہمارے قرض بھی نہیں معاف کیے جائیں گے۔ اور دعائے ربانی میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے تو ہمارے قرض معاف کرتا ہے ہم بھی دوسروں کے قرض معاف کریں۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے قرض جب تک معاف نہیں کریں گے تو خدا سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور 24 اور 25 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تم کھڑے ہوتے ہوئے دعا کر رہے ہو تو اس وقت اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے پہلے معاف کرو، اور پھر لکھا ہے کہ اگر تم اسے معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ دوسری وجہ ہے کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اور متی کی انجیل جب پڑھتے ہیں 18واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے جو سب سے پیارے شاگرد تھے پطرس رسول، انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ خداوند اگر میرا بھائی میرے خلاف گناہ کرے تو میں کتنی بار اسے معاف کروں، کیا 7 بار؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ 7 بار نہیں بلکہ 7 بار کے 70 دفعہ، یعنی اگر 7 بار کو ہم 70 دفعہ سے ملٹیپلائی کریں یا ضرب دیں تو وہ 490 دفعہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر ایک اس بھائی کو بہن کو جس نے ہمیں ستایا ہے یا جس نے ہمارا قصور کیا، جس سے ہم ناراض ہیں اور جس نے ہمارا دل دکھایا، گو کہ یہ معاف کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یسوع مسیح آپ کو طاقت اور قوت دیتا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ 7 بار سے جو 70 دفعہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بار بار جو ہمارے قصوروار ہیں ان کو معاف کرنا۔ اگر ہم معاف کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہماری دعا کو سنے گا۔ اور اگلی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا نہیں سنی جاتی کہ جب ہم خود غرضی کے ساتھ یا بری نیت کے ساتھ خدا سے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت بھی خدا ہماری دعا کو جو ہے وہ نہیں سنتا۔ تو اس کے لیے حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں یعقوب کا خط 4 باب 2 اور 3 آیت، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن بری نیت سے مانگتے ہو، اور تم اس لیے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ اب میرے عزیزو، جب ہم ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں تو خدا ہماری نیت کو جانتا ہے کہ ہماری بری نیت ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دوست تھا جو ایک کالونی میں رہتا تھا، تو اس کے مکان کی جو لاگت تھی یا مارکیٹ ویلیو تھی وہ تھی 4 لاکھ روپیہ، اور وہ اپنے مکان کو سیل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب بھی کوئی گاہک آتا تو وہ اسے کہتا ہے جی مجھے 8 لاکھ روپیہ دے دو۔ تو کسی بھائی نے اسے کہا کہ یار آپ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے مکان کی، آپ نے اگر بیچنا ہی ہے تو وہ 4 لاکھ ہے، آپ 8 لاکھ کیوں مانگتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی خدا سے منگی ہے تو کھل کے منگی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایسا ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم کھل کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سائیکل کی ضرورت ہے تو موٹر سائیکل مانگ لیتے ہیں، موٹر سائیکل کی ضرورت ہے تو ہم کار مانگتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے یاد رکھیں یہ ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگ رہے ہیں تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ ہم نے اچھی نیت کے اور ضرورت کے مطابق ہم نے مانگنا ہے۔ گو کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ مانگو لیکن ضرورت کے مطابق مانگو۔ اس لیے جب ہم خود غرضی سے یا بری نیت سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ اور اگلی بات ہے جو دعا سنے جانے میں رکاوٹ ہے وہ ہے ایمان کی کمی۔ ہمارے اندر جب ایمان کی کمی ہے تو خدا اس وقت بھی ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ ہے خدا کے کلام میں پولس رسول کا لکھا گیا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام 11واں باب 6 آیت، وہاں پر لکھا ہے اور بغیر ایمان کے پسند آنا اس کو ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا جو ہے ہماری دعا کو سنتا ہے، لیکن جب ہمارے اندر ایمان کی کمی پائی جاتی ہے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، انسانوں کی بجائے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
اور خدا ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے اندر ایمان کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم ایک واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جس کے پاس ایک ایسے بدرو گرفتہ بچے کو لائے تھے کہ شاگردوں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی کہ اس میں سے اس بدرو کو نکال سکیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ اور جب وہ تنہائی میں تھے تو خداوند یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ تھا، تو خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے پوچھا کہ اے خداوند تو ہمیں بتا کہ ہم اس بدرو کو کیوں نہیں نکال سکے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان پر واضح کیا ایمان کی کمی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے تم اس بدرو کو نہیں نکال سکے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی انہیں کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہو گے اے پہاڑ یہاں سے سرک جا اور وہاں چلا جا، تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو آپ یقین کریں کہ جیسے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے تم یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ ہے چوتھی رکاوٹ، ایمان کی کمی۔ جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے تو دعا نہیں سنی جائے گی۔ یہ دعا نہ سنے جانے کی رکاوٹ ہے 4 نمبر۔ اور 5ویں اور آخری رکاوٹ ہے کہ جب ہم مسلسل دعا نہیں کرتے یا ہم دعا جو ہے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دن دعا کی ایک مقصد کے لیے، 2 دن کی یا 1 ہفتہ کی، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے دل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے پتہ نہیں خدا نے سننی ہے یا نہیں سننی، تو ہم دعا کرنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، تو مسلسل دعا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بھی ہماری دعا جو ہے وہ نہیں سنی جا سکتی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے متی رسول کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ میرے عزیزو، کیا ہے مانگنا؟ جب تک ہم مانگیں گے نہیں تو ہمیں نہیں ملے گا، تو اس لیے ہم نے مانگتے رہنا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب بچے جو ہیں، ہمارے بچے والدین سے جب وہ کچھ مانگتے ہیں کہ پاپا جی یا ممی جی مجھے یہ جو ہے آپ یہ ایک کار لے دیں، اس کے ساتھ میں نے کھیلنا ہے، کھلونا کار کا کھلونا لے دیں، یا کوئی موٹر سائیکل کا کھلونا لے دیں، یا اور کوئی لے دیں، تو اگر وہ مہنگا کھلونا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی کچھ اور چیز مانگتا ہے تو وہ ہم اسے انکار کر دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ تو ہم بالکل انکار کر دیتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مہنگا ہے، پھر دوسری دفعہ کہے تو کہتے ہیں یہ مہنگا ہے، چلیں آپ یہ سستا لے لیں، اتنے پیسے لے لیں، تو وہ بچہ یا بچی نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آخر کار ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ چلو بیٹا جو آپ اوریجنلی جو آپ کی ڈیمانڈ تھی وہی لے لو، ہم پھر اولاد کی جو ہے بات مان۔ اسی طرح سے خدا جو ہے ہمارا باپ ہے، تو جب میرے عزیزو ہم خدا کے سامنے مانگتے رہتے ہیں تو خدا بھی آخر کار ہماری دعا کو سن کر قبول کرتا ہے اور ہمیں دے دیتا ہے۔ اور ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اور 12ویں اور 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب دانیل نے دعا کی تو دعا تو اس کی اسی دن سنی گئی، اور خدا کا جو فرشتہ ہے وہ آسمان سے اسی وقت دعا کا جواب دینے کے لیے دانیل کے پاس آیا، لیکن راستے میں کیا ہوا؟ شیطانی فوجوں نے اس فرشتے کے ساتھ جنگ کی، اور وہ ان شیطانی فوجوں کے ساتھ فرشتہ لڑتا رہا، اور آخر کار میکائل جو خدا کے مقرب فرشتوں میں وہ آیا نیچے، اور اس نے اس فرشتہ کی مدد کی، اور اس طریقے سے انہیں شیطانی فوجوں کو شکست دی، اور پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ نیچے آیا اور اس نے دانیل کو بتایا کہ تیری دعا تو اسی دن سنی گئی تھی، لیکن راستے میں جو رکاوٹ تھی میری شیطان سے اس کی فوجوں سے جنگ ہوتی رہی، اس وجہ سے آج 21ویں دن جو ہے میں آپ کے پاس آپ کی دعا کا جواب لینے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، دانیل 21 دن تک دعا کرتا ہے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اور یسوع مسیح نے بھی ہمیں کہا ہے جب لوکا رسول کی انجیل 18واں باب پڑھتے ہیں وہاں پر کہا ہے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہم نے بھی مسلسل دعا کرنی ہے، اور جب دعا کریں گے تو خدا ضرور ہماری دعا کو سنے گا۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا خدا کا خادم تھا جس کا بیٹا جو تھا وہ راست باز نہیں تھا، تو وہ خدا کا خادم کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے 18 سال تک دعا کرتا رہا، اور 18 سال بعد آخر کار اس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی زندہ قبول کر لیا اور وہ راست باز بن گیا۔ تو 18 سال دیکھیں کتنی لمبا عرصہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو بھی آپ کا مقصد ہے
آپ نے اس کے لیے دعا مسلسل کرتے رہنا، دعا کرنا بند نہیں کرنا۔ اگر بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمت ہار گئے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کمی آ گئی ہے۔ تو یہ 5 بنیادی جو ہیں باتیں ہیں، 5 رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے وہ خدا کے حضور نہیں سنی جاتی، ہماری دعا جو ہے مؤثر بن کر خدا کے حضور نہیں پہنچتی۔ تو اگر میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایک رکاوٹ ہے تو آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس رکاوٹ کو ختم کریں۔ سب سے پہلی رکاوٹ ہے کہ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ دوسری رکاوٹ ہے کہ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ تیسری رکاوٹ ہے کہ جب ہم خود غرضی کے ساتھ یا بری نیت سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ چوتھی رکاوٹ ہے کہ جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ پانچویں رکاوٹ ہے دعا نہ سنے جانے کی، وہ ہے کہ جب ہم دعا کرنا بند کر دیتے ہیں یا مسلسل دعا نہیں کرتے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ان 5 جو رکاوٹوں میں سے کوئی بھی ایسی آپ کی دعا کرنے میں ایسی رکاوٹ ہے یا آپ میں خامی پائی جاتی ہے یا آپ کی زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے، تو آج میرے عزیزو جو بھید خدا نے آپ پر ظاہر کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ایک مؤثر دعا خدا کے حضور بن کر نہیں پہنچتی، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے آگے دعا کریں کہ خداوند تو مجھے فضل دے کہ میں ان رکاوٹوں کو ختم کر سکوں تاکہ میری دعا جو ہے مؤثر دعا بن کر خدا کے حضور پہنچے۔ ویسے ہی جیسے یعقوب رسول نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں یا گناہ ہیں ہمیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے دور کریں گے تو ہماری دعا سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جتنے عزیز اس پیغام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میری دعا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو نرم کریں اور آج ہی اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کریں، اور جب خدا نے آپ کے سامنے مؤثر دعا کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو ظاہر کیا ہے تو ان رکاوٹوں کو آج ہی اپنی زندگی سے ختم کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔